بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین۔ مومنین کرام، انجمن پرچم عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو ترئی شب داری تھی وہ مکمل ہوئی۔ اس میں کل 7 انجمنوں نے حصہ لیا، 7 طرح کلام آئے، اور ان میں سے 4 چیزوں کا انتخاب کرنا تھا: بہترین مطلع، بہترین تضمین، بہترین مقطع اور مکمل کلام۔ پہلے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ عزاداری کے کسی بھی شعبے کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ سبیل بنانا ہو، چاہے پانی پلانا ہو، چاہے نوحہ لکھنا ہو، چاہے ماتم کرنا ہو، چاہے مجلس کروانا ہو، چاہے مجلس پڑھنا ہو۔ یہ ساری عبادتیں جو ہیں ان کا اجر تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا دیں گی، دنیا کے کسی رئیس میں، کسی مخیر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کا اجر طے کر سکے، دینا تو دور کی بات ہے۔ لیکن یہ ہمارے بزرگوں نے طریقہ ایجاد کیا شاعری کو فروغ دینے کے لیے، شب داری میں نوحوں کو، سلام کو فروغ دینے کے لیے، شاعروں کی ہمت افزائی کے لیے۔ یہ ظاہری طور پر ایک بات رکھی گئی کہ بھائی بہترین کلام، بہترین مطلع، بہترین تضمین وغیرہ کے ذریعے لوگوں کی ہمت افزائی کی جائے۔ جس کو ہدیہ ملا ہے اسے بالکل احساس برتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور جس کو فار ایگزامپل نہیں ملا ہے اس کو بالکل احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جسے کچھ نہ ملا ہو، بی بی سلام اللہ علیہا نے بدرجہ اولا اس کی عزاداری قبول کی ہو، بدرجہ اولا اس کے اشعار قبول کیے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو ہدیہ ملا ہے اس کو اتنا نہ چاہا ہو معصومین نے، کیونکہ باطن تو وہ جانتے ہیں۔ تو بہرحال جو ظاہری چیزیں رکھی ہیں ہمارے بزرگوں نے اسی پر عمل کرتے ہوئے، بہرحال ہماری کیا اوقات، اور خاص کر میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، میری کیا اوقات کہ میں ذکر اہل بیت میں کہے ہوئے اشعار کے متعلق یہ کہہ سکوں کہ یہ بہترین ہے اور یہ بہترین نہیں ہے۔ یہ بہرحال جو ہمارا کسٹم ہے، جو ہمارا رواج ہے، جو بمبئی کی عزاداری کا کلچر ہے، اس کو نبھانے کی ایک کوشش ہوتی ہے تاکہ شعراء کی ہمت افزائی ہو۔ تو بہرحال ہمارے حساب سے جو میں نے کلام پڑھے ہیں اس میں بہترین مطلع قرار پایا ہے جناب خوشتر اللوری صاحب کا، جسے انجمن پیغام حسینی نے پیش کیا۔ مطلع یوں ہے کہ ایسی شہ زمن نے بنائی ہے کربلا، صدیوں سے آسمان پر چھائی ہے کربلا۔ بہترین تضمین یہ جناب آصف جلال صاحب بجنوری نے لگائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ واقعی بہترین تضمین ہے کہ جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کو شمر لعین، خدا لعنت کرے اس پر، اس نے ایک اپنے ذوم ناقص میں ایک پیشکش پیش کیا تھا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ آ جائیے، ہم آپ کو امان دیں گے۔ تو اس گوشے سے انہوں نے تضمین لگائی کہ شمر لعین کی چال کو ناکام کر دیا۔ میں نے یہاں غلط لکھ دیا ہے، شمر لعین کی چال کو ناکام کر دیا، عباس کی وفا نے بچائی ہے کربلا۔ یہ تھے جناب آصف جلال صاحب بجنوری، انجمن معجزہ علی۔ اور بہترین مقطع کے طور پر، چونکہ یہ حسب حال شعر ہو گیا ہے کہ ذیشان چھٹ کے قید سے شبیر کی بہن چہلم منانے آئی ہے، چہلم منانے بھائی کا آئی ہے کربلا۔ یہ ہے
मातमी संगत, काश ये नाम भी उर्दू में होता। बहरहाल इसके शायर हैं जनाब ज़ीशान साहब अज़ीमाबादी। और मुकम्मल कलाम के लिए अंजुमन सफ़ीर हुसैनी का कलाम मुंतखब हुआ है, जिसके शायर हैं जनाब जावेद मूसवी साहब। सलवात इरशाद फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि ये मुंतज़मीन का है, तो दुआ वगैरह करवानी है, दुआ वगैरह वाले औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अंजुमन परचम अब्बास का इनक़ाद जो हमारे मरहूमीन इस वक्त हमारी नज़रों के सामने नहीं है, सईद इम्तियाज़ हुसैन साहब मरहूम, मिर्ज़ा राशिद अली बेग साहब थे और इसमें मुन्ना बाबा थे। ये हक़ीर आपके सामने बैठे हैं, जुगनू साहब जो सेक्रेटरी। इन लोगों ने इस अंजुमन को तकरीबन रजिस्टर कराने के बाद अंजुमन की जो है परचम अब्बास की आज़ादारी में फ़रोग़ दिया गया, अंजुमन की शब्बेदारी कायम की गई, अंजुमन के जुलूस भी निकले परचम अब्बास के नाम से। आज उन लोग हमारे दरमियान नहीं, हमारे मरहूमीन जिन लोगों ने अपनी जो है शफ़क़त दी थी इस अंजुमन के साथ में, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि आज इस अंजुमन परचम अब्बास ये आज़ादारी हुसैन रुकेगी नहीं, हम नहीं रहेंगे, लेकिन आज़ादारी होती रहेगी। बहरहाल ये नाम तो लिया जाएगा कि उन लोगों ने इस तरह से मिल के एक अंजुमन यहाँ मुंब्रा में क़ायम की थी, अंजुमन परचम अब्बास की जानिब से नाम से इसको रजिस्टर्ड कराया गया था। पहली अंजुमन थी जो अंजुमन मुंब्रा में रजिस्टर्ड हुई थी। ये इतने लोग थे, वैसे मिलते गए, कारनामा बढ़ता गया। बहरहाल अंजुमन परचम अब्बास की आज़ादारी में उरूज लाया गया। तो हमारी गुजारिश है कि तमाम हज़रात जो बैठे हुए हैं उन मरहूमन के लिए एक सूरह फ़ातिहा पढ़ कर बख्श दें।